سے کبھی بھی دقت آ جائے تو اس سے اگر یہی فیصلہ کیا جائے کہ رشتے چھوڑتے چلو کاٹتے چلو تو پھر دقت ہی آئے گی. مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ دقت آئی ہے ماں باپ کی طرف سے اور ان کو چھوڑنا نہیں، کیوں نہیں چھوڑنا؟ جب دقت آئی ہے تو چھوڑ دو. کہتے اب اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ رشتہ ہے. حالانکہ بات غیر رشتے والی کر رہے ہو، جانتے ہیں نا ماں باپ کہتے ہیں یہ بات تو رشتے والی نہیں ہے لیکن رشتہ موجود ہے، لہذا اس بات کو بھی برداشت کر دو. یقین جہاں زیادہ ہوگا وہاں برداشت از خود پیدا ہو جائے گی. برداشت کا نہ ہونا یقین کی کمی ہے. مثلا آپ یہ دیکھو، چھوٹی بات بڑے غور سے آپ دیکھو تو بات بڑی ہے، سمجھ آ جائے گی کہ ایک آدمی بظاہر اتنا دانا ہے کہ اس کا ایک ماننے والا گروہ امت کی شکل میں موجود ہوتا ہے، پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبر کی بات اب دنائی دنیاوی طور پر دیکھو نا، ایک گروہ کو پیچھے لگایا ہوا ہے اور وہ گروہ پورے کی پورا امت ہے. اللہ کی طرف سے مہربانی ہے وہ الگ بات، لیکن اب دنیاوی پر دیکھو کہ لیڈر اس قسم کے قائد ہیں کہ ایک گروہ کو اپنا کلمہ پڑھا دے. تنہائی ہے نا. اور اب آپ یہ دیکھو اللہ کا فضل بھی ضرور ہے، بلکہ وہی اللہ کا فضل ہے، لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں پیغمبر، حتیٰ کہ وجود میں بہت ابتلا آ جاتی ہے. چلو حضرت ایوب علیہ السلام لے لو، پیغمبر ہے. اب اتنی تکلیف یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس پر اتنا یقین ہے کہ یہ تکلیف کوئی شے نہیں ہے. ورنہ چھوٹی تکلیف ہو تو بندہ بھاگ جائے. بڑی سے بڑی تکلیف کو وہی آدمی برداشت کر سکتا ہے آج جس کو یہ محسوس ہو یقین کے ساتھ کہ یہ تکلیف دینے والا میرے ساتھ متعلق ہے، تعلق رکھتا ہے. اگر تعلق نہ رکھتا ہو تو پھر انسان خدا سے ہی بھاگ جائے. مطلب یہ ہے کہ جو تعلق کا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، میرا تعلق اس کے ساتھ ہے، تو آپ قریب جاتے ہیں، تکلیف بڑھتی جاتی ہے، لیکن آپ تقرب کو نہیں چھوڑتے. لہذا مقربین پر ابتلا جو ہے اور ان کے تقرب کو نقصان نہیں پہنچاتی. اگر تقرب کو نقصان پہنچا دے کوئی ابتلا تو سمجھو کہ وہ مقرب نہیں ہے. یہی ٹیسٹ ہے کہ دنیا دار جو ہے بیچارہ بڑی کوشش کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں چلتا ہے، تو پہلے قدم پر ٹھوکر لگتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، کہتے بڑی مشکل پڑے واپس آ جاتا ہے. کہتے نماز بھی بڑی پڑی ہے، روزے پڑے رکھے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا. کیونکہ مسئلے کے لیے تھا نا اللہ کے ساتھ تعلق، تو مسئلے کے لیے تعلق رکھنا اب وہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر تعلق برائے تکلق ہو تو کوئی مسئلہ بھی حل نہ ہو تو پھر بھی وہ تعلق قائم رہتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ تسلیم کرنے کے اندر ایک سرسری تسلیم ہوتی ہے اور ایک کمی تسلیم ہوتی ہے اور ایک بالکل ایمان کے ساتھ تسلیم ہوتی ہے. اور جب تسلیم کے اندر انسان کمی ہو جائے تو وہ کسی قسم کے مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود اور وہ باہر نہیں محسوس ہوتی. مطلب ایک زندگی کو جو کچھ چیلنج ہے، زندگی پر جو ابتلا ہے، جو واقعات ہے، اب وہ برداشت کرے گا، بلکہ برداشت بھی نہیں کرے گا، پلیئر لے گا اس میں. اگر آپ کا کوئی دوست نقصان پہنچا جائے تو اس کو آپ نقصان کہتے نہیں ہیں، اور وہ تو چلو کہ دوست تھا، یہ ایک برتن تھا وہ ٹوٹ گیا، بہت اچھا برتن تھا لیکن ٹوٹ گیا، اور آپ خود ہی توڑا نا. اور اگر کوئی اور توڑے، دیکھو یہ کمال بڑا نقصان کر کے ہمارا، تو تعلق نہ ہو تو پھر نقصان گنا جاتا ہے. میرا مقصد یہ بات کا غور کرو کہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں یقین کے سلسلے سے چلتا ہے، اس آدمی پر جس قسم کی ابتلا ہو، کوئی بوجھ ہو، کوئی بار ہو، وہ بار محسوس نہیں کرتا. بار جو ہے یہ یقین کی کمی کا نام ہے. اور ورنہ اگر زندگی کو یہی سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے مختلف راستوں سے گزرنا ہے، آپ گزرتے جاؤ گے.
اب اس میں دقت پتہ کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیانات کو سنتے ہیں جو قرآن پاک میں ہے اور بزرگوں کے ذریعے سے ارشادات ہوتا ہے کہ ایسا کرو تو ویسا ہو جائے گا، محنت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ تم اگر اپنی صفوں میں اتحاد کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، کبھی کبھی اتحاد کے باوجود کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ویسے ہی ہو جائے گی بات۔ اب یہ جو باتیں جب انسان غور کرتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو ہے وہ محنت کرنے والا، بغیر محنت کے وہ کچھ نہیں ہے، جو وہی کچھ ہے جو وہ محنت کرتا ہے۔ اب یہاں آ کے سوچتا ہے انسان کہ محنت کرنے سے کامیاب ہو گئے لوگ، افضل محنت کیے بغیر کچھ لوگ کامیاب۔ اب یہاں یہ کیا بات ہے؟ کچھ لوگ ہیں محنت کر کے غریبی سے پیسے میں داخل ہو گئے، کچھ لوگ ہیں پیدائشی طور پر پیسے میں داخل ہیں، کچھ لوگ محنت کر کے اب بہت کچھ بن گئے، اور کچھ لوگ وہ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں۔ مقصد جو گدھا بڑی محنت کرے گا تو خوبصورت گدھا بن جائے گا، تو گھوڑا پیدائشی طور پر گھوڑا گدھے سے پہلے بڑا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کو جب آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ دوسرا حکم وہاں پر ہوگا کہ میں ہوں، کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں، کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں، کہ یہ میں ہوں کہیں سورج بنانے والا، کہیں رات بنانے والا۔ اب اگر جب آپ یہ سمجھیں گے کہ سورج کی محنت جو ہے وہ اور طرح سے ہے، رات کی محنت اور طرح سے ہے، دریا کی محنت اور طرح سے ہے، ہر انسان کی محنت الگ طرح سے ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اپنی ہستی اور حساب سے باہر نہیں جا سکتا۔ پہلے یہ سمجھ آنی چاہیے۔ آپ کی دقت کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے حساب سے نکلنا چاہتے ہو کہ میں محنت کرتا جاؤں، دنا ہو جائے، آج میں دنا ہو جاؤں، بہت محنت کروں، پاکستان کا بادشاہ بن جاؤں، اور جو بادشاہ بنے ہوئے سارے کم عقل ہی ہوتے ہیں بیچارے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جو عقل کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضل کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم محنت کریں گے کہ ہم بہت بڑے یہ ہو جائیں گے، اور جب آگے دیکھتے ہیں تو لوگ پہلے ہی مطلب موجود ہیں، تو لہذا آپ جو فارمولہ بناتے ہو وہ فارمولہ نہیں چلتا، اس لیے پریشان ہوتا ہے انسان۔ یہ جب تک یہ بات نہ سمجھ آئے کہ کون سا فارمولہ ہے، کون سا طریقہ ہے جس سے ایک آدمی پیغمبر بن جائے، کوئی ایسا فارمولہ کہ یہ آدمی، ایک آدمی بہت سارے آدمیوں میں رہنے والا ایک آدمی پیغمبر بن جائے۔ اب آپ پیغمبر کی بتائے ہوئے فارمولے کا استعمال کرتے ہو، یہ کیا جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ کیا جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک نسبہ پوچھو کسی پیغمبر سے کہ ایسا کون سا کام ہے جس سے انسان پیغمبر بن جائے، کوئی فارمولہ نہیں ہے، ورنہ لوگ بن جاتے۔ اب یہاں پر آ کے ڈیوائن انٹرفیئرنس لکھتی ہے کہ اللہ کا کام ہے جس کو چاہے وہ جو چاہے بنا دے۔ جب آپ نے یہ مان لیا، اب پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر بنایا، اور فالوور کو اللہ نے فالوور بنایا، پیغمبر کی نماز اور آپ کی نماز میں کچھ تو فرق ہوگا، وہ تو پہلے سے مزدور ہوئے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ اتباع کرتے ہو نا تو پھر آپ یہ سمجھو کہ آپ ویسے ہو سکو گے، ویسے نہیں ہو سکو گے، حالانکہ دونوں کی نماز نماز ہے، لیکن وہ پہلے ہی مقبول ہے، ایز اے مین مقبول ہو چکے ہیں۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی کائنات کا فیصلہ ہونا ہے، ابھی کائنات میں آنی ہے قیامت، فیصلہ ہونا، فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ اطلاع آ جائے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے نا وہ درود بھیج رہے ہیں اپنے پیغمبر، فیصلہ تو ہوا پڑا ہے، یعنی کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، فیصلہ تو ہو گیا۔ اور یہ کہ پیغمبر میں ان پر کیسے عذاب بھیجوں جب آپ ان میں ہوں، فیصلہ تو ہو گیا۔ تو آگے کیا فیصلہ ہونا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جس آدمی کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جب جو آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے تو فیصلہ تو ہوا پڑا ہے، اور جو یہاں کا ساتھ ہے وہ وہاں کا ساتھ ہے، فیصلہ ہوا پڑا ہے، جو شہید ہو گیا اس کا فیصلہ ہوا پڑا ہے۔
اور جو شہید ہو گیا اس کی ذات کی جہاد میں فنا ہو گیا اس کا فیصلہ بھی ہوا پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہوئے پڑے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو جس پر اور ماں باپ خوش ہو گئے اس کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا شہادت کو اپنے ماں باپ کے آگے وفنا کرو، جس کا ماں باپ راضی ہو گیا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ جو اللہ کی راہ میں اچانک مر گیا اللہ کہتا ہے ایسا فیصلہ ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ بھی نہ کہو، اور کوئی زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے، وہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے بیان فرمایا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ واقعات ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے؟ یہاں سے آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ ایسا کرو اور پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہوں۔ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جانے کا عمل اگر اللہ کا ہے تو تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ روشنی کی تمنا کچھ لوگوں کو تمنا ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیغمبروں کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہیں اور اللہ نے مہربانی کر دی تھی انہی میں سے چن کے پیغمبروں کے ساتھی بنا دیا، پاس ماہ مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کبھی سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم نے کیا کیا کام کیے ہیں دنیا میں اور انسانوں کے ساتھ کیا کیا کام کرتا ہے، تو پھر آپ کو یہ راز بڑا آسان ملے گا کہ تسلیم کا بوجھ جو ہے یہ بوجھ نہیں ہے، اور تسلیم جو ہے یہ صرف آپ کو قوت دیتی ہے، باقی کام آپ نے خود ہی کرنے ہیں۔ مسئلہ کامیابی کا نہیں ہے، مسئلہ عاقبت کا بھی نہیں ہے، عاقبت خیریت سے ہے۔ اور ایک کافر کلمہ پڑھ کے اگر فوت ہو جائے تو کہتے یہ ہے، اور لوگ سیکھی کہتے ہیں کہ وہ نکل گیا اور فلاح آ گیا۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ ایک کافر کلمہ پڑھ کے اگر پڑھتے ہی فوت ہو جائے تو اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ بخشش ہو جائے گی۔ کافر تھا، کلمہ پڑھ گیا اور پھر فوت ہو گیا، اس کا سارا کفر جو ہے نا وہ ایک کلمے پر ختم ہو گیا۔ کلمہ کیا کرتا ہے؟ کفر سارے کو مٹا کے، ماضی کے کفر کو مٹا کر داخل کرتا ہے تسلیم میں۔ اللہ یوں کرتا ہے کہ ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہے، وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس سے آپ نور داخل ہو جائے گا، وہ چیز ہے تسلیم۔ اب یہ بات آپ تسلیم کے باب میں یاد رکھو کہ اسکیپٹک انسان، نہ ماننے والا انسان، شک کرنے والا انسان، اپنی ذات کو بھی مشکوک دیکھنے والا انسان اگر تسلیم میں داخل ہو جائے تو سمجھو کہ ظلمات سے نکل کے نور میں داخل ہو گیا۔ نور تسلیم کا نام ہے اور ظلمات کیا ہے؟ شک کا نام ہے۔ یہ اس کا الگ اس کا ترجمہ ہے کہ شک میں رہنے والا ظلمات میں رہے گا اور یقین میں رہنے والا نور میں داخل ہو جائے گا۔ یقین کس بات کا؟ اپنے ہونے کا اور اس کے فضل کا کہ اس نے مجھے ہونے دیا، یعنی کہ یہ بینگ اس نے مجھے عطا کی، لائف اس نے عطا کی، اور اس کے اندر پھر ایمان یقین کا نام ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوال کرنے والے؟ اچھا اب یہ شک جو ہے یہ مرتا نہیں ہے، بار بار پیدا ہوتا رہتا ہے کہ شاید ہم ٹھیک جا رہے ہیں، شاید ہم غلط جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے عاقبت کیا ہوگی۔ آپ کو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں بات کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی عاقبت ابھی عاقبت کا وقت نہیں آیا اور قبل از وقت عاقبت ان کی کلیئر ہے۔ جیسے میں نے پہلے گنوایا آپ کو کہ شہید کی عاقبت اب قیامت کا انتظار نہیں ہے، عاقبت صاف ہے۔ آپ پیغمبروں کی عاقبت کلیئر ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں ماہم اشداء الکفار رحماء بینہم، ان کی عاقبت کلیئر ہے۔ زندگی میں، ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہیں ان کی عاقبت کلیئر ہے، جو ان کے نقش پر چلنے والے ہیں ان کی عاقبت کلیئر ہے۔ اب آگے یہاں پر راز یہ ہے
اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے ہیں بات کہ جب آپ بار بار دعا کا حکم ہے کہ ہمیں سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سیدھی راہ وہ ہے انعمت علیہم، فرض کرو آج جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان کی راہ، کوئی لوگ ایسے ہیں جن پر اس کا انعام موجود ہے، ماضی میں ہوں گے، چلو یہ کر لو بات، اور آج کا تو دور ہے نا ذرا مشکل میں پڑا ہوا، چلو یہ کوئی ماضی میں ہوں گے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی رحمت انعام کسی پر نہیں ہوا تو پھر کسی کی نماز منظور نہیں ہوئی، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انعمت علیہم کی کیٹیگری میں لوگ تھے، یہ تو مان لو تھے تک تو آپ محفوظ ہیں کہ ضرور ہوں گے، اولیاء اکرام تھے، علماء صاحبان تھے، اور شہداء سارے موجود تھے، اور سارے اللہ کے مقربین تھے، اور اس کے ساتھ پھر متعلقین نے دعا کی کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرے نام ہوا۔ یہ چراغ جو ہے چلتا رہے گا اور جلتا رہے گا جب تک آپ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ راہ ضرور دکھاتا ہے جن پر ان کا انعام ہوا، وہ ماضی میں ہو، حال میں ہو، آپ کے خاندان میں ہو، آپ کے بزرگوں میں ہو، آپ کے علاوہ ہو۔ آپ آج سمجھیں کیونکہ ان کی راہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب مہربانی کرتا ہے تو جب آپ کسی ایسے آدمی یا کسی ایسے گروہ کے ساتھ ملتے ہو جن پر آپ کے خیال میں اللہ کا انعام ہوا، اس گروہ کے ساتھ چلنے کی خواہش اور استعداد اور یقین اور وابستگی کا نام ہے تسلیم۔ تسلیم کیا ہے؟ زندگی میں یہ فیصلہ کرنا، آپ کی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہوتا ہے، اللہ یہ کہ کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تب جا کے یہ چراغ سے چراغ جو ہے نا چلے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اگر نہ کوئی زندگی میں ملے تو یہ مقرر تھا، کوئی بزرگ تھا، اس کی زندگی دیکھ لو، کوئی کتاب ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، پھر زندگی کے تابع نہ ہو تو عمل کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا، نہیں بات سمجھ آ رہی۔ مگر ہم شہید کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، سید الشہداء کے ساتھ آپ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے قول بھی یاد ہے اور آپ کے خطبات بھی یاد ہیں، لیکن عمل کے تابع نہیں ہے۔ عمل کے تابع نہ ہو تو پھر علم جو ہے نا الگ ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ زندگی جس سے آپ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اس کے ساتھ تابع فرمان نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ وابستگی نہ ہو جائے تو پھر علم ویسے نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو کوئی صاحب ایسا مل گیا جن پر اس کا انعام ہوا، تو وہاں سے جو آپ کو راستہ ملے گا وہ راستہ صداقت کا ہے، ملے گا تسلیم کے ذریعے۔ تسلیم نے آپ کو اس میں داخل کرنا ہے، اس علاقے میں جس کو آپ نور کہتے ہو۔ اس لیے تسلیم کا بار نہیں ہوتا، اس وقت تک بار ہے جب تک یہ علم ہو، اور جب وابستگی ہو جائے، ایکچوئل عمل ہو جائے، پھر بار نہیں رہتا۔ آپ کا سوال یہ ہے نا کہ تسلیم کا بار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بار تسلیم مضمون میں یہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر محبت ہو تو اس کے علاوہ کوئی چیز آسان ہی نہیں ہے۔ ادھر کر دے تب اللہ، ادھر اٹھا دے تب اللہ۔ رات آ گئی زندگی پر، اللہ کا فضل ہو گیا۔ آج دن طلوع ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا۔ اللہ کی مہربانی ہوگی، غریب ہو گیا، مبارک ہو۔ اللہ کی مہربانی ہوگی، پیسہ آ گیا، مبارک۔ مطلب یہ جب عمل آپ نے اس کو دے دیا، عمل تو پھر آپ کے ذمہ سوائے تسلیم کے کچھ نہیں رہ گیا۔ آپ کی دقت یہ ہے تسلیم بھی کرتے ہو، تحقیق بھی کرتے ہو، اور شک بھی کرتے ہو، یقین بھی کرتے ہو۔ بس یہ آپ کی زندگی میں بڑی ابتلا ہے کہ یہ اسی کشمکش میں زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم دروشی تو پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس کا اثر سے پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، اور نماز پڑھتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہو۔ مسلمان تو ہیں لیکن پتہ کیا مسلمان ہے،
اور بات جو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ حضور لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ بات بھی ہوگا، مطلب یہ کہ مانتے ہیں شک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نہ مانتے ہو اور اپنے آپ کو تو اصل طور پہ جانتے ہو کہ بیوقوف ہے اندر سے، اس لیے آ کے یہاں بات رک جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کسی کو اس یقین کے ساتھ مان لیا جائے کہ اس کی بات جو ہے وہ آپ کا ذمہ اس کا ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا اب آپ کے ذمہ تو کام کیسے رہ گیا سوائے حکم ماننے کے؟ حکم ماننے کا کام سب سے آسان ہے، اس میں سوچ کی ضرورت ہی کو نہیں ہے، حکم ماننے والی بات ہے۔ تو سوچ جو ہے یہ آپ کو گمراہ کرتی ہے، حکم ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا، جیسے حکم دیا ویسے کر دیا، گمراہی سوچ کا نام ہے۔ اس نے حکم دیا سجدہ کر دو اور بیوقوف فرشتے سارے سجدہ کر دو، دنہا تھا یہ جا کے بات کرو تو باہر آ جائے، اس نے دنائی استعمال کی نا کہ بات یہ ٹھیک ہے ذرا کچھ تھوڑا سمجھاؤ، پہلے آپ کا حکم تھا کہ سجدہ نہ کرو، اب آپ کا حکم ہے سجدہ کرو، انہوں نے کہا تمہیں میں سمجھاؤں گا لیکن فی الحال تو رجیم ہو گیا۔ باقی واقع دیکھو حکم دیتا ہے اللہ نہ کرو، اب حکم دیتا ہے سجدہ کرو، ہم کر دیتے۔ ماننے والے کے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے، گمراہی تحقیق والے کے لیے ہو سکتی ہے، محقق کے لیے تو گمراہی ہوتی ہے۔ عام طور پر محقق زیادہ شک کے کنارے پہ رہتا ہے اور ذرا تحقیق کھل جائے اللہ کی تحقیق کرنے جا رہا ہے، اللہ کہاں سے ملے گا؟ گمراہ کو ملے گا۔ اللہ کی تسلیم ہوتی ہے، تحقیق نہیں ہوتی۔ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے، بس تیرے ماننے کا نام ہی اللہ ہے، ورنہ راستے میں تو اسے آنا نہیں ہے، خود ہی ماننا ہے آپ نے، خود ہی شاباش دینی ہے آپ نے آپ کو، اس میں اور کوئی نہیں آئے گا شاباش دینے والا۔ کیا نماز پڑھی آپ نے، ساتھ ہی شکر ادا کیا یا رب العالمین تیری مہربانی میں نے نماز پڑھی ہے، نماز اپنی نماز پڑھنے کے عمل کو اس کا احسان کہو، بس یہ آپ نے کہنا ہے۔ اگر آپ کا یہ کہتے کہ میں نے نماز بھی تیری پڑھی ہے اور تم نے میرا کام بھی نہیں کیا، بس نماز نہیں چلے گی آگے، نماز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خود ہی پسند کرو، خود ہی اس میں چراغ جلاؤ اور نام اس کا لگا دو، اللہ تعالیٰ کے نام کی چراغ ہے، جلانا خود ہی ہے، تم نے کامیابی خود ہی کر دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کی چٹھی نہیں بھیجے گا کہ آج آپ کو کامیابی کی چٹھی آئی، اللہ کا مطلب ہے یہی کامیابی، غریب بھی ہے تب کامیابی، پیغمبر غریب بھی ہوئے، پیغمبر امیر بھی ہوئے، اور پیغمبر جو ہے وہ ہر طرح سے ابتلا سے گزرے، مچھلی کے پیٹ تک گزر گئے، سارے واقعات ہو گئے، لیکن انہوں نے پیغمبری کو قبول ہی کیے رکھا۔ آج کے انسان کو یہ دقت ہے کہ ابتلا کے اندر جو ہے اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ آسانیوں میں شاید ایمان زیادہ فروغ پائے گا، حالانکہ آسانیوں والوں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ نہیں بات سمجھائی؟ جن پر آسانیاں ہیں، امیر ہیں، آپ دل سے جانتے ہو کہ سارے گمراہ ہیں، سارے ظالم لوگ ہیں، اور اندر سے دعا کیا ہے، یا اللہ مجھے بھی امیر بنا دے۔ آپ ہم اصل طور پر جانتے ہیں کہ یہودی کی زندگی بہت بری زندگی ہے، یہ کہتے ہیں نا یہودیوں کو کیا ہے، اور خواہش جو ہے آپ کی زندگی کی رجوع ادھر ہی ہے کہ آسانیاں ویسے ہوں اور زندگی ویسے ہو، حالات ویسے ہوں، بس صرف وہ یہودی کی عاقبت نہ ہو، عاقبت کسی مسلمان کی ہو۔ جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زندگی مل جائے فرعون کی اور عاقبت مل جائے موسیٰ علیہ السلام کی، بس یہ ہماری خواہش ہے، بادشاہ بھی ہو، پیسہ بھی ہو، دبدبہ بھی ہو، روب بھی ہو، اور جب عاقبت کا وقت آ جائے پھر موسیٰ علیہ السلام کی سب پہ ہم کھڑے ہوں، زندگی گزرے فرعون کے خاندان میں۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت ہے تو شہر سے باہر، گھر سے دور، جنگل بیابان، تو آپ یہ سوچ لو کہ آپ کس تسلیم میں داخل ہو چکے ہو۔ آپ نے اللہ کو مان لیا، اب اللہ کو مانتے چلے جاؤ۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محنت کا پھل دیتا ہے، کبھی محنت کا پھل رائے گاں کر دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تسلیم کیا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھیجے گا، مقصد مال، بھوک بھیجے گا، ساری پریشانیاں بھیجے گا، اور پھر پوچھے گا کیا حال ہے تیری تسلیم کا، راضی ہو؟ اگر آپ نے کہہ دیا کہ اب بھی راضی ہوں، پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ آدمی ماننے والا ہے، ورنہ یہ کہے گا اب اتنی تکلیفیں دی، میرا خیال ہے کہ میرا استعفیٰ قبول کر، تو پھر تسلیم نہیں چلے گی۔ تسلیم کا معنی کیا ہے؟ اپنے مسلمان ہونے کو مان لو۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے بغیر کسی وعدے کے کہ اللہ کیا کرے گا، اللہ جو کرے گا ماننا ہے، آسانی دے گا تب مسلمان رہو گے،
تکلیف دے گا تب مسلمان رہو گے، خواہشات پوری کرے گا مسلمان رہو گے، کوئی خواہش نہیں پوری ہوگی تب بھی مسلمان رہو گے، کہ کوئی آرزو نہیں پوری ہوئی تب بھی مسلمان رہو گے، دعائیں 10 مانگی ہے ایک نہیں پوری ہوئی ہے اور پھر بھی مسلمان رہو گے، اور اس کی بغیر دعا کے وہ خواہش پوری ہوگی، ساتھ والوں کی پڑوسی ہوگی، پھر بھی آپ مسلمان رہو گے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہو سو ہو ہم مسلمان رہیں گے تو پھر آپ کو راستہ مل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یقین کے بعد سلامتی، ایمان اور تسکین اور تمکین عطا فرمائیں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا مقام ہے۔ اس سوال کا تجھے جواب ہوگا۔ اب آپ سوال